أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وهو أرحم الراحمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، محمدا المصطفى. ثم الصلاة والسلام على خاتم الأولياء الكاملين، والسيد المهتدين، وإمام الأولين والآخرين، محمدا المهدي الموعود المجتبى. ثم الصلاة والرضوان على آلهم الطاهرين وأصحابهم الراشدين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. وبعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، نجات، ریلیز، چھٹکارا حاصل کرنے اور پانے کے لیے اسی مختصر اور فنا ہونے والی دنیا میں ہی نیکیاں کمانا ہے، اچھائیوں کو اختیار کرنا ہے، ان باتوں کو اپنا کر زندگی اور زندگی کے سارے امور اختیار کرنا ہے جن سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے. عزیزان محترم، ذو الحجہ کا یہ مقدس مہینہ نجات حاصل کرنے کے بہترین ٹپس دیتا ہے، وہ اصول، وہ طریقے اور وہ رنگ ڈھنگ بتاتا ہے جس سے آدمی اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے نجات حاصل کر سکتا ہے. نجات کے لیے بہترین نمونہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا طرز زندگی، اسوہ حسنہ اور آپ کا لائف سٹائل. یہ دونوں حضرات کا مقدس اسوہ حسنہ ہی نجات کا ذریعہ ہے، اور ہمیں یہ مقدس مہینہ آتے ہی یاد دلاتا ہے کہ سبق اگر بھول گئے ہیں تو یاد کرو کہ یہ دنیا مختصر ہے، ختم ہونے والی ہے، اور اس دنیا میں کیے جانے والا ہر عمل ایک نتیجہ اور رزلٹ رکھتا ہے. عزیزان محترم، سیدنا ابراہیم و سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پوری کی پوری زندگی اور یہ دونوں حضرات کے پورے کا پورا اسوہ حسنہ کا اگر نچوڑ، خلاصہ مختصر الفاظ میں آپ کی ہسٹری جانتے ہیں تو یہی ملتا ہے کہ یہ دونوں حضرات،                                                                                                              خدا کو سب کچھ سونپ چکے تھے،
خدا کے حوالے کرنے کے لیے، خدا پر قربان کرنے، نچھاور کرنے، بھیڑ چڑھانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ تو انسان کی پیدائش ہی اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے بدلے کے لیے ایک دمبے کو مقرر کر دیا۔ لیکن جو ازلی ایمان والے ہوتے ہیں، جو تقوی کی بلندیوں اور انتہائیوں پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہستیاں ہمیشہ قربانی دینے میں پیش پیش رہتے ہیں۔ حاضرین محترم، دینا اور قربان کرنا دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ کوئی چیز اپنی ملک ہے، اپنی پراپرٹی ہے، کسی کو بخوشی یا کوئی ایگریمنٹ کے تحت دے رہا ہے تو دے رہا ہے، لیکن جب محبت عشق کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو معشوق پر سب کچھ قربان کرنا یہ ایک سچے عاشق کا وتیرہ بن جاتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے کہ میں اپنا کیا ہے لٹا دوں، کون سی چیز ہے قربان کر دوں، کون سی بات ہے بھیٹ کر دوں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سیرت پاک میں یہی بات ملتی ہے۔ دینا بہت دیتے ہیں، سب دیتے ہیں، دینے میں اور قربان کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ میں قربان، نچھاور کرنا، بھیٹ چڑھانا، سیکریفائس کرنا، آبلیشن کرنا یا پھر آفر کرنا، اس کے تعلق سے دو چیزیں، دو واقعات آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سینکڑوں واقعات سے بھری پڑی ہے تاریخ، چاہے وہ دور نبوت ہو یا پھر دور ولایت، لیکن آپ کو اور ہم کو دیکھنا ہے کہ یہ قیامت کا قریبی زمانہ ہے۔ آدمی تھوڑا دیتا ہے تو بہت اتراتا ہے، تھوڑا اگر دے رہا ہے تو اتراتا بہت ہے، قربان کرنے کی تو بات ہی نہیں آتی۔ یہ ازلی ایمان والوں کے واقعات ہی ہمارے ایمان کو اجاگر کرنے والے ہیں، زندہ کرنے والے ہیں، بڑھانے والے ہیں، باقی اور برقرار رکھنے والے ہیں۔ وہ واقعات سینکڑوں واقعات میں سے دور نبوت کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے سیکریفائی کیسے کیا جاتا ہے، قربان کرنا، دینے کی بات نہیں، قربان کی بات بتا رہا ہوں۔ قربان کرنا، بھیٹ چڑھانا اور اپنا لٹا دینا، اس کے لیے عام انسان اہل نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، حدیث شریف میں آیا ہے کہ حبک الشیء یعمی و یسم، کسی بھی چیز کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ اگر آدمی کفر میں، باطل کی محبت میں گرفتار ہے، دنیا اور متاع دنیا کی محبت میں، ٹولز اور میٹیریلز کی محبت میں گرفتار ہے، تو وہ حق اور اہل حق سے اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک بندہ اللہ کی محبت میں، دنیا بنانے والے کی محبت میں سرشار ہے، تو پھر وہ باطل چیزوں سے اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جو دو واقعات آپ کو سنا رہا ہوں، یہ تاریخ کے ایسے انمٹ نقوش ہیں کہ ہم صرف سننے کے بعد ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ سیکریفائس کسے کہتے ہیں، لٹانا، نچھاور کرنا، قربان کرنا کسے کہتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہوگا۔ پہلا واقعہ دور نبوت کا، خلیفہ اول سیدنا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ ہوئی اور ملک شام پر حملہ ہوا، یرمک کے مقام پر جنگ ہوئی، 3 دن تک گھمسان لڑائی چلی، بہت زبردست لڑائی چلی، کفار بھی مرے اور اہل ایمان بھی شہید ہوئے۔ لیکن اس میں جو واقعہ ہے
وہ بڑا آپ کو اور ہمارے دل کو ہلانے والا ہے اور ساتھ ساتھ جھنجھوڑنے والا ہے کہ ارے صرف تھوڑا بہت اللہ نے جو تمہیں مالک بنا کر دیا ہے اسے تھوڑا بہت دے کر اتراتے ہو. دیکھو قربان کرنے والوں کی مثال کو دیکھو, پیش نظر رکھو. جنگ کا معاملہ ہے, کوئی نارمل حالات نہیں ہے, وار چل رہی ہے, دونوں طرف کفار مر رہے ہیں اور ادھر اہل ایمان شہید ہو رہے ہیں. 3 دن کی لڑائی ہے. اب اس کے بعد مسلسل 3 دن کی لڑائی کے بعد اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو فتح عطا کر دیتے ہیں, وکٹری مل جاتی ہے, کامیابی ہو جاتی ہے اور کفار کو شکست فاش ہو جاتی ہے. ہو گیا. جنگ کے میدان میں زخمی پڑے ہوئے ہیں, ادھر ایک بلبلا رہا ہے, ایک ادھر ہے پڑے ہوئے ہیں, کسی کا ہاتھ نکل گیا ہے, کسی کا پیر کٹ چکا ہے, کوئی چند لمحوں کا مہمان ہے. سچویشن انتہائی خطرناک ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایسے موقع پر جنگ کے اختتام کا اعلان ہو گیا اور سالار قافلہ سیدنا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ایک صحابی حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا چھاگل لے کر, پانی کا مشکیزہ جسے کہتے ہیں جو چمڑے کا ہوتا تھا, ایسا ڈال کر, آج بھی بعض موقعوں پر, کچھ عرصہ پہلے حرم شریف میں بھی تھا, ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہے, وہ پانی لے کر پیاسوں کو پلایا جاتا تھا, پانی سپلائی کیا جاتا تھا. تو حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے میدان جنگ میں گئے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پانی پلا رہے ہیں تو ادھر سے بھی زخمی کی آواز آ رہی, ادھر سے بھی زخمی کی آواز آ رہی, جائیں تو کدھر جائیں. تو حضرت شرجیل پہلے جو زخمی تھے حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے قریب گئے, انہیں پانی پلانے کے لیے مشکیزے سے پانی نکال ہی رہے تھے کہ قریب سے ایک اور شدید زخمی کی آواز آئی جو چند لمحوں کا مہمان ہے. عزیزان محترم, ایک عام محاورہ ہے کہ مرتا کیا نہیں کرتا, لیکن بات یہ ہے وہ سبق یاد دلانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ آدمی جب عشق کی انتہا پر پہنچتا ہے تو سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے فرد کے پاس, پہلے صحابی کا پاس جو شدید زخمی ہیں, وہ بھی کچھ ہی لمحوں کے مہمان ہیں. حضرت حارث بن ہشام, وہ دیکھتے ہیں, انہیں دینا ہی چاہتے تھے کہ قریب سے ایک اور آہ بکا نکلتی ہے, ایک آواز آتی ہے. تو حضرت حارث بن ہشام جنہیں پانی دیا جا رہا ہے, شدید پانی کی ضرورت ہے, وہ سیکریفائس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے شرجیل, تم مجھ سے قریب میں جو زخمی پڑے ہیں, جو پکار رہے ہیں, پہلے انہیں پانی پلائیے. تو جن کے پاس لے جا جاتا وہ کون ہنسی ہے آپ کو معلوم؟ دشمن کا, اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر ایمان لائے تھے. حارث بن ہشام نے سیکریفائس کر دیا, قربانی دی, مرتے لمحات میں حضرت اکرمہ کا اشارہ کیا, حضرت اکرمہ کے پاس لے گئے. حضرت اکرمہ واقعی چند سانسوں کے مہمان تھے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پانی دیا ہی جا رہا تھا, پھر قریب سے ایک صحابی کے رونے کی آواز آئی. آخری لمحات تھے, حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا پیالہ ابھی منہ کے قریب بھی نہیں لگے, جب آواز سنی تو فوری اپنا منہ بند کر لیا اور کہا کہ پہلے ان کو پلاؤ. تو حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے زخمی کے پاس پہنچے اور انہیں پہچان لیا, حضرت اکرمہ. اس کے بعد حضرت شرجیل نے حضرت اکرمہ کے سیکریفائس کرنے پر, قربانی دینے پر جب تیسرے زخمی کے پاس گئے تو وہ سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک
میدان جنگ ہے، چند قدم کے فاصلے پر پڑے تھے، اکرمہ کے کہنے پر وہاں پر جب پہنچے تو حضرت سہیل اللہ کو پیارے ہو گئے، جام شہادت نوش کر لیا۔ میرے پیارے بھائیوں، سچویشن کا اندازہ کریے کہ میدان جنگ ہے، ایسے سنگین حالات میں شدید ترین زخمیوں کے ایثار، قربانی، سیکریفائی کی انتہا کو ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت شرجیل جب دوڑے سہیل کے حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ وہ تو جام شہادت نوش کر لیے، اللہ کو پیارے ہوئے۔ جب انہیں دیکھ لیے کہ وہ شہید ہو چکے تو پلٹ کر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو وہاں دیکھا کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جام شہادت نوش کر لیا، اللہ کو پیارے ہوئے۔ پھر دوڑے آئے حارث بن ہشام کے پاس تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، پانی جیسے کا ویسا، جھاگل جیسے کا ویسا، لیکن تینوں کے تینوں شہداء کرام نے سیکریفائی کی، ایسی بہترین مثال قائم کی کہ اپنے آپ کو نظر انداز کر دیا، اپنے بھائی کو بتایا کہ جاؤ ان کو۔ تو یہ اسلام سکھاتا ہے، مہدویت بھی عین الاسلام ہے، مہدویت ہی عین الاسلام ہے، مہدویت ہی روح اسلام ہے۔ تو یہ سمجھنے کے لیے ایک اور واقعہ دور ولایت کا آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ عزیزان محترم، یقیناً سیکریفائز کرنا، لٹانا، قربان کرنا، بھیٹ چڑھانا، نثار کر دینا، نچھاور کر دینا، یہ صرف ڈکشنریوں میں رہ گیا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن آپ ہم اعلیٰ گروہ کے ہیں۔ دیکھیے، اسی ذی الحجہ کے مقدس مہینے میں ایک ہستی کا وصال ہوتا ہے، اس ہستی کا نام ہے حضرت بندگی میاں سید عبد الوہاب رضی اللہ رحمت اللہ علیہ۔ یہ ہستی کون ہے؟ سیدنا سید الشہداء شاہ تنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے اور حضرت بندگی میاں تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ آپ کے والد بزرگوار کی طرح، یعنی تشریف حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، حضرت بندگی میاں سید عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کا بھی جب وصال مبارک ہوا تو پورے 11 دن کا فخر فخر تھا۔ بات چل رہی ہے نچھاور کرنے کی، قربان کرنے کی۔ تو اب آپ کو دور ولایت کا ایک واقعہ ایسا بتاتا چلوں کہ آپ کو اور ہم کو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے سلیکشن سے، اپنی مرضی سے، اپنی چوائس سے ہمیں اس مقدس گروہ میں پیدا کیا ہے۔ وہ مقدس گروہ جو اعلیٰ لوگوں کا ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا۔ مالک تیری رضا رہے، تو ہی تو رہے، مالک تیری رضا رہے، تو ہی تو رہے، نہ باقی میں رہوں نہ میری آرزو رہے۔ یہ پیمانے والے حضرات دیکھیے ان کے کیسے طرز زندگی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت بندگی میاں سید عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کا جو 5 ذی الحجہ کو ہی آپ کا عرس شریف گزرا ہے اور آپ کا روضہ مبارک بیجاپور میں ہے، لیکن کہیں جب آپ ہجرت میں تھے تو ایک مرتبہ آپ کے دائرے میں سخت فخر و فاقہ، انتہا درجے کا سخت فخر و فاقہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے وصال مبارک کے وقت ہی 11 دن کے فخر و فاقے سے تھے حضرت بندگی میاں سید عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ۔ لیکن وہ واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ دیکھیے سیکریفائس کیسے کیا جاتا ہے، نچھاور، قربان کرنا، لٹا دینا، لٹانا کیسے کیا جاتا ہے۔ تو دائرے میں سخت فخر و فاقہ، ایسا شدید فخر و فاقہ کہ معصوم بچے بھوک، کئی دن کے فخر و فاقے کے بعد بھوک کی تاب نہ لائے، بلبلانے لگے، رونے لگے، گریہ وزاری کرنے لگے۔ جب جھوپڑی بازو بازو تھے تو قریب کی پڑوسن کو آواز آئی کہ اس کی اپنے قریبی پڑوسن کی بچہ، چھوٹا لڑکا بھوک سے تڑپ رہا ہے، بلبلا رہا ہے۔ تو پڑوسن سے رہا نہیں گیا، اس کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، روٹی کا ٹکڑا، روایت میں ٹکڑا آیا ہے، روٹی نہیں۔ تو اس پڑوسن نے اپنی پڑوسن کے وہ بچے کے لیے جو رو رہا تھا، گریہ وزاری کر رہا تھا، روٹی کا ٹکڑا لے کر وہاں پر پہنچے۔
تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ خود ان کے گھر میں فخر و فاقہ تھا، وہ روٹی کا ٹکڑا ان کے لیے بہت بڑی چیز تھی، لیکن انہوں نے سیکریفائز کیا، پڑوسن کے بچے کی بلبلاہٹ کو برداشت نہیں کیا، اور اس کے بعد وہ ٹکڑا لے کر پڑوسن کے پاس پہنچے تک بچہ روتے روتے نڈھال ہوا اور سو گیا۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ماں ایک ایسا رشتہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر دیتی ہے، بڑی سے بڑی مصیبت کو جھیل لیتی ہے، بڑی سے بڑی آفت کو اپنے اوپر لے لیتی ہے، اور چاہتی یہ ہے کہ اپنی اولاد سوکھی رہے، اپنی اولاد خوش و خرم رہے۔ اب جب ماں کے پاس جس کا بچہ بلبلا رہا تھا آیا تھا، روٹی کا ٹکڑا آیا، تو ماں کا کام یہ تھا کہ ماں ہوتے ہوئے وہ روٹی کا ٹکڑا محفوظ رکھتی اور وہ بچہ بیدار ہونے پر اس کے جاگنے کا انتظار کرتی، اس کے بعد اسے بیدار کرتی اور کھلاتی۔ لیکن ماں نے ویسا نہیں کیا۔ وہ ماں پر بھی قربان جائے جو سیکریفائی ایسا کی کہ اس کے قریب میں بھی جھوپڑی سے ایک معمولی چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آئی تو وہ ماں نے کہا کہ میرا بچہ تو بھوک اور پیاس سے تڑپتے تڑپتے سو گیا ہے، لہٰذا اب جو بچہ بیدار ہے اس کے لیے یہ روٹی کا ٹکڑا دے ڈالتے ہیں۔ تو چنانچہ وہ لوگ روٹی کا ٹکڑا اس بچے کو دیتے ہیں اور وہ بچہ کھاتا ہے۔ یہ پیارا منظر رب کائنات اوپر سے دیکھ رہا تھا، اور اس نے فوری حضرت بندگی میاں سید عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجا، بشارت بھیجی، یہ گڈ نیوز بھیجی کہ دیکھو آج تمہارے دائرے کی چند بیبیوں نے روٹی کے معمولی ٹکڑے سے جنت خرید لی ہے، لہذا ہماری طرف سے بشارت دے دو۔ چھوٹے سے روٹی کے ٹکڑے پر سیکریفائی کرنے کی وجہ سے پوری جنت ملی ہے۔ یہ مہدویت ہے، یہ اعلیٰ گروہ ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت بندگی میاں سید عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ الصبا سارے فقراء کو اکٹھا کیے، جمع کیے، مجمع کو جمع کر کے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی یہ بشارت کو پہنچا۔ تو سیکریفائز سے کہتے ہیں، لیکن آج دیکھیے آدمی دے نہیں رہا، دھن ہے چھیننے کی، چھین لیں گے، غصب کر لیں گے، ہر بری چیز نقطے عروج پر پہنچ رہی، جھوٹ، مکر، فریب وغیرہ، یہ سب چیزوں کو کب تک کام میں آئے گی؟ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ انسان اپنے ہی ہاتھوں سے روز سینکڑوں کو دفنا رہا ہے، اپنے عزیز لوگوں کو دفنا رہا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری؟ آج وہ تو کل ہماری باری، یہ سائیکل چل رہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد انسان یا نجات کا راستہ اختیار کرے یا نہ پھر غفلت میں مبتلا رہے۔ نجات کا راستہ اختیار کرنا ہے تو پھر ایسی صورت میں اسے ضروری ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا وہ بہترین اسوہ حسنہ، وہ اعلیٰ ترین، وہ ہولی لائف اسٹائل کو اختیار کرنا پڑے گا، جس میں دینے کے ساتھ ساتھ سیکریفائز کرنا، قربان کرنا، نچھاور کرنا، بھیٹ چڑھانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ پریکٹیکلی اپنے ہی بیٹے پر چھری پھرانے کے لیے تیار ہونے والی یہ عظیم ہستی اور بیٹے کا راضی ہو جانا ہم تمام کے لیے بتا رہا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو وہی اس عظیم صفت کو، بڑی صفت کو، بہترین کوالٹی کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ذوالحجہ کا مقدس مہینہ ہمیں یاد دلا رہا ہے، ہمیں سبق پڑھا رہا ہے کہ دیکھو تم اپنی مختصر زندگی میں اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، نجات کا راستہ اختیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی طرز زندگی کو اختیار کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تو اپنے فضل و کرم سے، رسول مہدی کے صدقے سے، سیدنا ابراہیم و سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے صدقے اور وسیلے سے ہم تمام کو صحیح معنوں میں اس راستے کو، اس اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جو نجات کا ہے۔ ہمیں وہ سارے کام اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جو نجات دلانے والے ہیں، ان سارے کاموں سے، ساری ایکٹیویٹیز سے ہمیں بچے رہنے کی توفیق عطا فرما جو ہماری نجات میں بدترین رکاوٹ بننے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو یہ اعلیٰ ترین کوالٹی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما جو سیکریفائز کی ہے، قربان کرنے کی، نچھاور کرنے کی۔
اللہ رب العالمین ہمیں مہدوی کی حیثیت سے زندہ رکھے اور مہدوی کی حیثیت سے موت دے، اور مہدوی اسلاف اجداد بزرگان دین کے ساتھ ہمارا حشر ہو، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔